بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک افسانوی قصہ لے کر آئے ہیں۔ قصہ ہے ایک شخص کی سب سے چھوٹی بیٹی کا۔ چھوٹی بیٹی اپنے باپ کا گھر کیوں چھوڑ کے گئی اور کس طرح اس کی ایک بادشاہ سے شادی ہو گئی۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سوداگر تھا، اس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ اس کی تینوں بیٹیاں خوبصورت تھیں، لیکن چھوٹی والی بہت پیاری تھی۔ اس سوداگر کو اپنی تینوں بیٹیوں سے بہت پیار تھا، بس وہ ڈرتا تھا کہ کہیں اسے چھوڑ کر نہ جائے کوئی۔ اس لیے سوداگر نے ایک دن فیصلہ کیا کہ وہ اپنے تینوں بیٹیوں سے پوچھے گا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہوئے سب سے پہلے اپنی بڑی بیٹی کے پاس گیا اور پوچھا کہ بیٹی، تم مجھ سے کتنا محبت کرتی ہو؟ بیٹی نے جواب دیا کہ بابا جان، میں تم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں۔ باپ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور اسے ایک قیمتی ہار تحفے میں دے دیا، اور پھر وہ اپنی دوسری بیٹی کے پاس گیا اور اس سے بھی یہی سوال کیا کہ بیٹی، آپ مجھ سے کتنا محبت کرتی ہو؟ اور بیٹی نے جواب دیا کہ بابا، میں تمہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ چاہتی ہوں۔ باپ بیٹی کی بات سن کر بہت خوش ہوئے اور تحفے میں اسے سونے کی اشرفیاں دیں، اور سوداگر اپنے سب سے چھوٹی بیٹی کے پاس گیا۔ بیٹی، تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ چھوٹی بیٹی نے جواب دیا کہ نمک کے برابر۔ باپ یہ بات سن کر بہت غصے میں آ گیا۔ نمک تو انتہائی سستی اور معمولی چیز ہے، یہ مجھے اتنا پیار کرتی ہے۔ بہت ڈانٹا اور غصے میں کہہ دیا کہ تم ایک دن مجھے چھوڑ کے جاؤ گے، اسی لیے بہتر ہے کہ تم ابھی سے چلے جاؤ۔ باپ کی بات بیٹی کے دل پر جا لگی، وہ روتے ہوئے گھر سے باہر چلی گئی۔ لڑکی ایک ایسی جگہ سے گزر رہی تھی کہ وہاں بہت گھاس اگی ہوئی تھی۔ لڑکی نے اپنے لباس کے اوپر ایک اور گھاس کا لباس پہن لیا تاکہ پہچانی نہ جائے۔ اس کے بعد وہ بادشاہ کے محل کے آگے جا کر رکی اور باہر کھڑے سپاہیوں سے کہنے لگی کہ سنو، مجھے کام کی ضرورت ہے، کیا تم مجھے اپنے کام پر رکھو گے؟ مجھے سب کام آتا ہے۔ نہیں بی بی، ہم ایسے کسی کو کام پر نہیں رکھتے، جاؤ یہاں سے۔ لڑکی اداس ہو گئی، لیکن پھر اصرار کرنے لگی کہ دیکھو، مجھے کام کی بہت ضرورت ہے، میرے لائق کوئی تو کام ہوگا محل میں۔ اس سے پہلے کہ سپاہی انکار کرتا، ایک باورچی اس کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے شاید لڑکی کی بات سن لی تھی۔ اس کو لڑکی پر بہت ترس آیا، اس لیے اس نے لڑکی کو اپنے ساتھ رکھا۔ باورچی نے اسے سارے کام سمجھائے، اس کو سونے کی جگہ بھی دکھا دی جہاں اور بھی عورتیں تھیں، کسی کو بھی اس کی نام معلوم نہیں تھی۔ گھاس والے کپڑے دیکھ کر سب نے اس کا نام گھسیاری رکھ دی۔ ایک دن محل میں بڑی ہلچل مچ گئی کہ بادشاہ ایک بڑے تقریر کا انتظام کر رہے ہیں، اس میں ہر کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ تمام عورتیں خود کو سنوارنے لگ گئیں۔ جب تقریر کا وقت آیا تو گھسیاری نے جانے سے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر سب نے اس کو آرام کا کہہ کر چلے گئے۔ اس کے بعد گھسیاری نے اپنے گھاس والے کپڑے نکال کر رکھ دیے اور ایک خوبصورت بشا پہن لی جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی، اور پھر وہ اس تقریب میں چلی گئی۔ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہاں پر موجود تمام حاضرین کی نظریں اس پر لگی ہوئی تھیں۔ سب کوئی تعجب میں تھے کہ اتنی خوبصورت لڑکی کون ہے۔ وہاں پر بادشاہ کا بیٹا بھی موجود تھا۔ اس نے جب اس حسین لڑکی کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے اپنی ساری تقریب اس گھسیاری لڑکی کے ساتھ گزار دی۔ شہزادے نے کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ پھر گھسیاری کسی کے نظر میں آئے بغیر محل میں واپس آ گئی۔ اگلے روز لڑکیوں نے کہا تمہیں وہاں ہونا چاہیے تھا کہ کل بادشاہ کا بیٹا ایک حسینہ پر لڈو ہو گیا اور سارا وقت اسی کے ساتھ رہا۔ گھسیاری بظاہر اداس بیٹھی تھی، کاش میں بھی جا سکتی۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ نے پھر سے ایک تقریب رکھی۔ اس بار بھی گھسیاری نے یہی بہانہ لگایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن سب کے جانے کے بعد اس نے پھر سے ایک عمدہ لباس پہن کر تقریب میں چلی گئی۔ شہزادہ اسے دیکھ کر خوش ہوا اور ایک قیمتی انگوٹھی اسے تحفے میں دے دی،
اور پھر تقریب ختم ہونے سے پہلے ہی وہ واپس محل میں آ گئی۔ دوسری طرف بادشاہ کا بیٹا سوداگر کی بیٹی پر فدا ہو گئی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے باپ سے اس لڑکی کی ذکر ضرور کرے گا، اور اگلی تقریب شہزادے نے خود جان بوجھ کر رکھوا لی تاکہ وہ لڑکی سے مل سکے، لیکن اس بار گھسیاری نہ آئی۔ شہزادہ اداس ہوا، لیکن بادشاہ کو اس گھسیاری کے بارے میں علم نہیں تھا، اس لیے وہ پریشان ہو رہا تھا کہ وہ اس کا پتہ کس سے کرے۔ ایک دن بادشاہ نے محل کے ملازموں سے ساگو دانہ بنانے کی فرمائش کی۔ اسے پتہ چلا تو اس نے خود ساگو بنانے کی فرمائش کی۔ اسے اجازت دے دی گئی۔ گھسیاری نے ساگو دانہ بنانے کے بعد وہی قیمتی انگوٹھی شہزادے نے اسے تحفے میں دی تھی ساگو دانے میں ڈال دی۔ بادشاہ میز پر بیٹھا ساگو دانہ کھا رہا تھا۔ جب کھانا کھا لیا تو دیکھا کہ پیالے میں انگوٹھی پڑی ہوئی ہے۔ وہ انگوٹھی پہچان گیا اور جلد ہی اپنے ملازمین کو بلایا تو ملازمہ نے بتایا کہ ساگو دانہ گھسیاری نام کی ملازمہ نے بنائی، اور پھر گھسیاری کو بلایا گیا۔ شہزادہ گھسیاری کو پہچان نہ سکا۔ جب گھسیاری نے بولنا شروع کی تو بادشاہ نے اس کا آواز سن کر سمجھ گیا کہ یہ وہ لڑکی ہے جو اسے تقریب میں ملی تھی اور جس پر وہ دل ہار بیٹھا ہے۔ اور پھر گھسیاری نے اپنا سارا قصہ شہزادے کو بتایا، اور شہزادے نے یہ سارا قصہ بادشاہ کو بتایا، اور اس دونوں کی شادی ہو گئی۔ اور بادشاہ نے ایک بہت بڑا تقریب رکھا جس میں اس تقریب میں بڑے بڑے سوداگروں اور عہدیداروں کو بلایا گیا۔ گھسیاری کے بابا بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ کھانے کا وقت ہوا تو میز ہر طرح کے کھانوں سے بھرا گیا۔ سب نے کھانا شروع کیا تو پتہ چلا کہ کھانے میں نمک نہیں ہے، تو گھسیاری کے بابا نے بادشاہ کے مخاطب ہو کے کہا، اس میں تو نمک ہی نہیں ہے۔ بادشاہ ہلکا سا کہا کہ کیا ہوا سوداگر، صرف نمک ہی نہیں ہے، باقی تو سب کچھ ہے اس میں۔ یہ سن کر سوداگر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ نے اسے تعجب سے دیکھا اور پوچھا، جناب آپ رونے کیوں لگ گئے؟ سوداگر کہنے لگا، آج میں اپنے بیٹے کی بات سمجھ گیا۔ کھانے میں نمک نہ ہو تو کھانا بد ذائقہ ہو جاتی ہے، چاہے اس کھانے میں اور قیمتی مسالہ جات پڑے ہوں، لیکن نمک کے بغیر کھانا کچھ بھی نہیں۔ اور پھر سوداگر نے اپنا قصہ بادشاہ کو سنایا کہ میری بیٹی مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی ہے، میں نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملی، میں اس کی طرف سے بہت پریشان رہتا ہوں۔ سوداگر نے بادشاہ کو اپنی بیٹی کا حلیہ بتایا۔ بادشاہ نے گھسیاری کو بلایا۔ باپ نے بیٹی کو زندہ دیکھ کر باپ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ سوداگر نے بیٹی کو گلے لگایا اور معافی مانگ لی۔